الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال الله عز وجل في مقام آخر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق اللہ العظیم. آ جائیں بھائی, پانی پی لیا تو اب آ جائیں. وہ پانی کی باٹل اتنے لے آؤ نا, آ جاؤ بھائی. مجھے آج ایسا اندازہ ہے کہ پوری دنیا میں جن لوگوں نے آج تراویح پڑھی ہے اور انہوں نے سورۃ والصافات پڑھی ہے اپنی نمازوں میں, ان سب نے شرک کیا ہے اور ان کی بخشش بہت مشکل ہے. میری بات سمجھے آپ؟ پوری دنیا میں جو تراویح پڑھی گئی ہے عام طور پر حافظ سوا سپارہ پڑھتے ہیں اور آج انہوں نے سورۃ والصافات پڑھی ہوگی. کوئی بھی دنیا میں اب شرک سے نہیں بچا ہوگا, اور جس نے شرک کیا اس کے بارے میں کیا حکم ہے اپنا خان صاحب فیض خان؟ ہاں جی ہے نا. اب ظلم کیا ہوا کہ بڑے بڑے داڑھیوں والے, بڑے بڑے علماء, پیر, قاری, مفتی ہاتھ باندھ کر نماز میں کعبے کی طرف منہ کر کے رمضان کے مہینے میں پڑھ رہے ہیں سلام علی نوح فی العالمین, نوح علیہ السلام پر سلام ہو, سلام پڑھن کر سکتے, سلام علی ابراہیم, ابراہیم پر سلام ہو, سلام علی موسیٰ و ہارون. یا اللہ, ایک ایک نبی کا نام ہم لیں گے تو یہ تو ساری رات میں ختم نہیں ہوں گے, کیا کریں؟ ایک ایک کا نام لیں گے, دنیا کیا کہے گی, ساری عمر منع کرتے رہے بھائی سلام پڑھنا منع ہے کھڑے ہو کر. یہی کہتے ہیں نا, کھڑے ہو کر سلام پڑھنا منع ہے, اور ہم نماز کے بعد سلام پڑھنے کو منع کہتے ہیں, اور یہ نماز میں کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر کعبے کی طرف منہ کر کے اللہ کی عبادت میں اتنا بڑا شرک کر رہے. کوئی سن لے گا یا اللہ یہ ایک ایک پر سلام, اللہ خدا اچھا کہے تو ایسا کہے تو سلام علی المرسلین کہہ دو کہ سارے رسولوں پر سلام, تمہاری جان چھوٹ. اچھا یا اللہ یہ تو بندوں پر بھی سلام پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اہل برد و عشیرت پہ لاکھوں سلام, میرے ماں باپ بھائی بہن اہل برد و عشیرت پہ لاکھوں سلام. یعنی سارے حضور کی امت ساری پر سلام بھیجتے ہیں, اس کا کیا کریں؟ اچھا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ, ہے نا گھر سا قرآن. اللہ کے سارے نیک بندوں پر سلام. کوئی نبی ہے یا غیر نبی ہے؟ یہ بھی نماز میں پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ میں سوچ رہا ہوں کہ اب لوگ کیسے بچے ہوں گے شرک سے. بھائی نماز تو ترجمے سے پڑھنی چاہیے نا, کیا خیال ہے؟ نماز تو ترجمے سے پڑھنی چاہیے کہ مجھے پتا ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اب آپ سوچیں کہ جو ساری زندگی یہ رٹ لگاتے ہو یہ بریلوی کتنا بڑا شرک کرتے ہیں. یہ کھڑے ہو کر مسجد میں کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر جو نماز کی حالت ہے, یہ کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں, اتنا بڑا شرک. بھائی ہم تو ادھر منہ کر کے پڑھتے ہیں, کبھی کوئی سے منہ ادھر ہے, کسی کا منہ ادھر ہے, کسی کا منہ ادھر ہے, کسی کا منہ ادھر ہے. ہاں جی, کوئی بیٹھ کر پڑھ رہا ہے اور تم تو کعبے کی طرح منہ کر کے نماز کی حالت میں وسلام علی موسیٰ و ہارون پڑھ رہے. آپ بتائیے مسجد میں بیٹھے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ کوئی جواب ہے اس کے آپ کے پاس؟
تلاوت کر رہے ہیں نا وہ. کیا تلاوت کر رہے ہیں؟ یہ ترجمے سے پڑھ رہے ہیں. سلام کی نیت سے تھوڑی پڑھ رہے ہیں. استغفر اللہ. جب سلام علی المرسلین کہیں گے تو نیت کیا کریں گے؟ میں ایسے بغیر سوچے کہ میں کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سلام دے رہا ہے تو ترجمے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا حکم ہے. سلام علی المرسلین، سارے نبی علیہ السلام رسولوں پر سلام. آپ اللہ کا حکم ہے تو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ بھی تو اللہ کا حکم ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ بھی تو اللہ کا حکم ہے. وہ جواب دے یا سکتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو نبی کریم علیہ السلام پر درود بھیجو. ایک مرتبہ ہے صلو علیہ، کتنی مرتبہ ہے؟ صلو علیہ. اور سلموا تسلیما کتنی مرتبہ ہے؟ نا یہ غور کریں آیت پر کہ صلو درود کا حکم ہے کہ ایک مرتبہ پڑھو، اور سلموا تسلیما 2 مرتبہ آیا. یعنی درود سے زیادہ تاکید سلام کی گئی ہے، کیونکہ صلو علیہ بھی امر ہے، سلموا بھی امر ہے، تسلیمہ مفعول مطلق ہے. یعنی سلام پڑھو ایسا جیسا کہ سلام پڑھنے کا حق ہے. یہ ترجمہ ہے. مفعول مطلق ہے عربی گرامر میں، سلام پڑھو ایسے جیسے سلام پڑھنے کا حق ہے. اٹھائے ترجمہ یوسف علی، عبداللہ یوسف علی کا انگلش ترجمہ اٹھائے. عبداللہ یوسف علی کا ترجمہ انگلش میں اٹھائے. وہ کیا کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو سلوٹ کرو. سلوٹ، سلوٹ کیسے کرتے ہیں مجھے بتائیے؟ نہ بیٹھ کر کرتے ہیں، کھڑے ہو کے. اٹھا لیں ترجمہ. میں نے اب کہہ رہا ہوں آپ قرآن جی ترجمہ اٹھائیں یوسف علی کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کیسے بھیجو؟ آپ کو سلوٹ کرو. اور پوری دنیا میں دیکھ لیں کہ سلوٹیشن کیسے ہوتی ہے، سلوٹ کیسے کیا جاتا ہے. اور یہ نماز میں آپ پڑھتے ہو، کیا کہو گے کہ نماز کے بعد شرک ہے؟ یہ فرشتے جب حضور کی ذات پر سلام پڑھتے ہیں، یہ صلوات پڑھتے ہیں، تو وہ بیٹھ کر پڑھتے ہیں سارے. یعنی حضور کی بارگاہ میں سارے لوگ سلام پڑھتے ہیں، صلوات پڑھتے ہیں. تو یہ حکم ہے. پھر دیکھیے قرآن میں حکم ہے صلو علیہ. صلو علیہ، جو تھوڑی بہت بھی عربی سمجھتے ہیں ان کا مطلب کیا ہے کہ صلو علیہ، درود پڑھو آپ پر. آل کا ذکر تو نہیں ہے. کیوں پڑھتے ہو آل پر؟ جب قرآن کہتا ہے کہ حضور پر درود پڑھو، آپ آل پر کیوں پڑھتے ہو؟ ہاں جی، تو حدیث کی طرف آؤ گے. حدیث کی طرف آؤ گے کہ جی حدیث کہتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے اوپر لنڈا درود نہ بھیجو، دم کٹا درود نہ بھیجو، ادھورا درود نہ بھیجو. ہاں جی، ادھورا لنڈے کا کیا مطلب کہ جیسے آپ سواد لکھ دیتے ہو، سلام لکھ دیتے ہو، یہ لنڈا درود ہے جو کمپلیٹ نہیں ہے، مکمل نہیں ہے. یا میرے پر درود بھیجو تو میری آل پر نہ بھیجو، یہ لنڈا درود ہے. یہ حدیث کا حکم ہے. تو حدیث قرآن میں تو صرف ہے کہ حضور پر درود بھیجو. ہاں جی، تو اگر حدیث کو ماننا ہے تو ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر، آپ کی آل پر، صحابہ پر درود بھیجو. تو یہ جو ہے نا، یہ مکمل درود یہ ہے. اسی طرح درود کے ساتھ سلام بھیجو. آج کل ایک دیکھیں جی، اگر میں غلط کہوں تو مجھے آپ پکڑ سکتے ہو، بول سکتے ہو. سمجھ آئی نا جی؟ ٹھیک ہے، میں باہر سے نہیں آیا. جو باہر سے آنے والا ہے نا، اس کا بڑا وزن ہوتا ہے، اس کی بات سچی ہوتی ہے، وہ بڑا پڑھا ہوا ہوتا ہے، اس نے علم بڑا کھایا ہوتا ہے. تو میں تو یہی رہا ہوں، حافظ کر کے پہچانا جاتا ہوں. مولوی یاسین کہتے ہیں، مجھے کو مانے یا نہ مانے، لیکن میری بات تو غور سے سنے نا. سبحان اللہ. یہ جو ہے نا، اکثر لوگ کہتے ہیں جی درود کا جب بھی ذکر آئے تو کہتے ہیں درود ابراہیمی پڑھو. یہ حدیث سے ثابت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس کی کئی سیغے ہیں، لیکن اٹھائیں دیوبندیوں کی کتابیں، حدیث کی کتابیں. فتح الملہم مسلم شریف کی شرح ہے. یہ کراچی والے جو مولوی ہیں نا دیوبندی، کیا نام ہے ان کا، مفتی شفیع وغیرہ، کتنا بڑا عالم ہے دیوبندیوں کا. اس کے
آبا و اجداد کی لکھی ہوئی ہے، اس کی اپنی بھی اس میں ہے، اور فتح المولم کچھ اس کی لکھی ہوئی ہے، کچھ اس کے استاد اور پیروں کی لکھی ہوئی ہے، مولوی عثمانی کی، شبیر احمد عثمانی کی 6 جلدوں میں ہے مسلم شریف کی شرح، اس میں بھی یہ بات ہے۔ ہمارے بریلوی علماء نے بھی اس کو لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود مکمل اور صحیح ہے وہ درود ہے جس کے اندر صلاۃ بھی ہو، سلام بھی ہو، صحیح اور یہ قرآن کا حکم ہے، صلو علیہ۔ تسلیم اگر آپ وہ درود پڑھیں جس کے اندر صرف صلاۃ ہے، وہ درود مکمل نہیں ہے، ادھورا ہے۔ میری بات کی سمجھ آئی؟ اور جس کے اندر صلاۃ بھی ہو، سلام بھی ہو، وہ چھوٹا کیوں نہ ہو، وہ درود مکمل ہے۔ مثال کے طور پر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکمل ہے یا ادھورا ہے؟ مکمل ہے۔ کیوں؟ میری بات سنیں، ایسا نہ کریں کہ اس سے سنیں کہ اللہ نے 2 کان دیے ہیں، ایک سننے کے لیے دوسرا نکالنے کے لیے، ایسا نہ کرنا۔ دونوں کان دیے کہ ایک سے سنو، دوسرے کو بند کرو تاکہ وہ بات نکلے نہیں۔ کیوں جی عامر صاحب؟ ہاں جی، درود وہ مکمل ہے جس کے اندر دونوں چیزیں، قرآن کا حکم ہے نا، صلو علیہ وسلم تسلیما۔ اب یہ درود جو ہے درود ابراہیمی، اس میں صلاۃ ہے، پورا پڑھ کے دیکھ لیں، سلام نہیں ہے۔ ہاں جی، اب لوگ جو کہیں گے جی یہ درود پڑھو، اکثر یہ جو ہے نا، یہ جو سوشل میڈیا ہے، جاہل قسم کے لوگ اس پر بہت ساری چیزیں لکھتے ہیں۔ ہم اب اتنا یعنی فون آپ کا فل کر دیں گے نا، دعائیں لکھیں گے، میسج لکھیں گے، پکچریں بھیجیں گے آپ کو، کام کی بات ایک بھی نہیں ہوگی۔ کام کی بات بھی لوگ لکھتے ہیں، لیکن سارے ایسے علم تو اتنا ہے ماشاءاللہ ہر ایک کے اندر۔ یہ اب جو ہے نا درود شریف، اس کو میں انکار نہیں کرتا، یہ حدیث پاک سے ثابت ہے اور بہت سارے سیغوں کے ساتھ ثابت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ لیکن اس کی وجہ بتاتا ہوں، دیوبندیوں کے بہت بڑے مولوی، یہ جو تبلیغی جماعت ہے نا، یہ کتاب اٹھائے پھرتے ہیں رکعت بغل میں، تبلیغی نصاب، تبلیغی نصاب جو قرآن سے بھی زیادہ پڑھتے ہیں، اور وہ کتاب جو ہے اس کے اندر یہ باب جو ہے نا درود کا باب جو موجود ہے، اب انہوں نے جو نئی چھاپی ہے نا تبلیغ نصاب، اس کے اندر درود کا باب پورا نکال دیا ہے۔ کیوں نکال دیا ہے؟ کہ اس کے اندر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ لکھا کہ یہ درود پڑھو۔ اس کتاب کے اندر یہ لکھا الصلاۃ والسلام علیک یا، سب سے بہترین درود کون سا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کیونکہ اس کے اندر صلاۃ بھی ہے، سلام بھی ہے۔ انہوں نے اس کو نکال دیا، کتاب ہی نکال دو، تاکہ کوئی جو ہے نا اس پر اعتراض ہی نہ کر سکے۔ بھائی 5-6 سبجیکٹ اس کے اندر ہیں، تو تم نے درود ہی نکالنا ہے۔ ہم کیوں کہتے ہیں کہ یہ حضور کے دشمن ہیں، کہ یہ حضور کی تعریف پسند نہیں کرتے؟ کیوں نکالا درود؟ انہوں نے باقی چیزیں رکھی ہیں، درود کیوں نکالا ہے؟ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ جو ہے نا کتاب منگا لیں اور اس کو دیکھ لیں، میرے پاس پرانی بھی کتاب ہے، نئی بھی ہے، اور اس میں جو میں بات آنے والا ہوں درود شریف پر، وہ یہ ہے کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر سلام جو اللہ نے حکم فرمایا ہے نا کہ صلو علیہ وسلم تسلیما، اس میں درود کا حکم بھی ہے، صلاۃ کا حکم بھی ہے۔ سلام تو ہم پڑھتے ہیں نماز میں، ہمیں سلام کی تو سمجھ آ گئی ہے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کہا کہ نماز میں ہمیں سلام کا تو پتہ چل گیا ہے کہ آپ کی ذات پر سلام کیسے بھیجنا ہے، درود کا ذکر نہیں آیا۔ سمجھے میری بات؟ یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا درود جب تم عبدہ و رسول تک پڑھ لو تو آگے یہ درود پڑھ لو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد۔ ہم نے یہ درود سکھایا ان کو۔ تو اب انہوں نے کیا فرمایا کہ درود جو ہے اب نماز میں سلام بھی مکمل ہو گیا، درود بھی مکمل ہو گیا، تو یہ درود کہاں کے لیے ہے؟ نماز کے لیے، کیونکہ نماز میں پڑھیں گے تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، سلام بھی اس میں آ گیا
درود بھی آ گیا. ٹھیک ہے. اور اگر آپ باہر پڑھیں گے تو صرف درود ہوگا, سلام نہیں ہوگا. یہ میں نہیں کہہ رہا, میں نے آپ کو ریفرنس دی علماء کے جنہوں نے حدیث کی تشریح لکھی ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ یہ درود جو ہے بے شک پڑھے, آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس کا گناہ ہے, اس میں ثواب ہے, درود شریف ہے, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے, لیکن اس کے اندر جو ہے نا سلام نہیں ہے. یہ مکمل ہوتا ہے جب آپ نماز میں پڑھیں تو اس کے ساتھ سلام بھی ہے اور درود بھی ہے. اور اگر باہر پڑھے, آپ 1000 بار پڑھیں, 1,00,000 بار پڑھیں, لیکن پھر اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ لیں تاکہ درود کے ساتھ سلام دیا جائے. تو یہ قرآن کی آیت بھی بتاتی ہے کہ سلام پڑھو جیسے سلام پڑھنے کا حق ہے, اور وہ سلوٹ کرنا ہے کہ کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ میں سلام بھیجو, درود کے ساتھ سلام بھی پڑھو, اور درود وہ پڑھو جس کے اندر صلات بھی ہو, سلام بھی ہو, وہ درود مکمل ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو مکمل درود شریف پڑھنے کی اور عزت و احترام کے ساتھ, ادب کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.